السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر رفتار پکڑتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 43,886 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 197 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ صرف ایک مہاراشٹر ریاست میں ایک دن میں 30,535 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مہاراشٹر میں 99 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ریاست مہاراشٹر ہے۔ اس بیچ کرناٹک کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کی شروعات ریاست میں ہو چکی ہے۔ وزیر کے کرناٹک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,715 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 2 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ بی جے پی نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کیا اور روزگار کی فراہمی، سماجی تحفظ کی اسکیمات کے ذریعے سونار بنگلہ بنانے کا وعدہ کیا اور نئی حکومت کے پہلے کابینی اجلاس میں سی اے پر عمل آوری کو منظوری دینے کا عہد کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سونار بنگلہ سنکلپ پتر جاری کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ریاست میں آیوشمان بھارت ہیلتھ کیئر اسکیم اور پی ایم کسان پروگرام پر عمل آوری کو یقینی بنائے گی اور ایک خاندان میں کم از کم ایک ملازمت دے گی۔ بی جے پی نے پی ایم کسان کے تحت 75 لاکھ کسانوں کو 18,000 روپے کے بقایا جات فراہم کرنے کا یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ انہیں سالانہ 10,000 روپے دیے جائیں گے، جس میں سے مرکز 6,000 روپے اور ماباقی رقم ریاست برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں شکست کا اندازہ کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے ای وی ایمز کی کارکردگی پر سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں، جن کے ذریعے وہ 10 سال پہلے اقتدار پر واپس آئی تھی۔ مودی نے دعویٰ کیا کہ بنگال میں ترقی کے لیے حقیقی تبدیلی آ رہی ہے اور نوجوانوں کے خواب پورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کا کھیل جاری نہیں رہے گا۔ مودی نے ایک پرہجوم ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے پورب میڈینی نگر ضلع کے بااثر ادھیکاری خاندان کا حقیقی چہرہ نہ پہچاننے کے لیے خود کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا اور اپنے آپ کو ایسا نہ کر پانے کے لیے ایک بڑی گدھی قرار دیا۔ سوندھو ادھیکاری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے ایک انتخابی ریلی سے خطاب میں کہا کہ انہوں نے ایسی افواہیں بھی سنی ہیں کہ ادھیکاری خاندان نے 5,000 کروڑ روپے کا امپائر کھڑا کیا ہے۔ سوندھو ادھیکاری نے ترنمول کانگریس سے علیحدہ ہو کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کی اور نندی گرام میں ان کا مقابلہ ٹی ایم سی سربراہ سے ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ اقتدار پر واپسی کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ راجستھان حکومت نے کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے درمیان آج سے 8 شہروں میں رات کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ریاست کا دورہ کرنے والے افراد کے لیے کووڈ-19 منفی رپورٹ لازمی کر دی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اجمیر، بھلوارہ، جے پور، جودھ پور، کوٹا، ادے پور، ڈونگر پور اور بانسواڑہ میں رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو ہوگا۔ چیف منسٹر اشوک گہلوت کی صدارت میں ایک جائزہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ شہری مجالس مقامی میں بازار رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دوران مدھیہ پردیش کے شہروں بھوپال، اندور اور جبل پور میں سنڈے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سڑکیں سنسان رہی۔ کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے پیش نظر حکومت نے 19 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ ان شہروں میں تاحکم ثانی ہر اتوار کو لاک ڈاؤن رہے گا۔ مرکزی وزیر قانون اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر نے جس طرح سے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ پر الزام لگایا ہے، اس کے بعد لوٹ کی مہا اگاڑی ادھو حکومت کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور ان کی پارٹی ایسی حکومت کے خلاف سڑک پر تحریک چلائے گی۔ روی شنکر پرساد نے بی جے پی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پرمویر سنگھ نے مہاراشٹر کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کو اس سے متعلق خط لکھا ہے۔ خط میں وزیر داخلہ دیشمکھ سے متعلق جو الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس کے بعد ادھو حکومت کی اصلی سچائی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح سے حکومت میں بیٹھے وزیر پولیس کے ذریعے رقم جمع کرنے کا کام کرنے میں ملوث ہے۔ این سی پی قائد جینت پاٹیل نے کہا کہ وزیر داخلہ مہاراشٹر انل دیشمکھ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پرمویر سنگھ نے خط لکھا ہے۔ پاٹیل نے یہ بھی کہا کہ سچن وجے کو شیو سینا سے جوڑنا غلط ہوگا۔ سابق پولیس کمشنر نے اس بیان کے بعد ریاست کی سیاست گرما گئی ہے۔ وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے فون پر شرد پوار سے بات چیت کی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے سے بھی بات کی ہے اور ان کے سامنے بھی اپنا موقف رکھا ہے۔ ساتھ ہی اس معاملے کی تحقیقات کی گزارش کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز نے اسلامی معاشرے کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور نکاح کے نظام میں جن رسوموں کو اختیار کر لیا گیا ہے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ رسم و رواج سے پاک اسلامی نظام نکاح کو معاشرے میں فروغ دیا جائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ولیمہ سنت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ولیمے کے مسنون ہونے کا حوالہ دے کر لمبی چوڑی دعوتیں کرنا، دولت کی نمائش کرنا، غریبوں کا دل دکھانا اور غیر شرعی اور بیہودہ طور طریقے اختیار کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نکاح سے جڑی ہوئی ہر چیز میں سادگی کو اپنائیں اور سنت و شریعت کی راہ پر چلیں، اسی میں ان کی کامیابی اور سرخروئی ہے۔
ان خیالات کا اظہار امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی نے اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقدہ سہ روزہ کانفرنس کی دوسری نشست میں کیا۔ وہ کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کی کووڈ-19 رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے یہ بات بتائی۔ دواخانے نے کہا کہ ان کی حالت مستحکم ہے۔ کورونا ہونے کے ایک دن بعد انہیں ایمس کے کووڈ سینٹر میں شریک کر دیا گیا ہے۔ ایمس کے میڈیا اینڈ پروٹوکول ڈویژن کی سربراہ آرتی وج نے بتایا کہ اوم برلا کی حالت مستحکم ہے۔ وہ کورونا پازیٹیو آئے ہیں۔ انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ اپنے متنازع پھٹی ہوئی جینس ریمارکس سے سرخیوں میں رہے اتراکھنڈ کے نئے چیف منسٹر تیرتھ سنگھ راوت آج ایک اور بیان کے ذریعے مذاق کا موضوع بن گئے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ہندوستان پر 200 سال تک حکومت کی ہے۔ ان کی تقریر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے، جس میں چیف منسٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ امریکہ جس نے ہمیں 200 سالوں تک غلام بنایا تھا اور ساری دنیا پر حکومت کی تھی، وہ اب کورونا وائرس وبا پر کنٹرول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 کیسز کی تعداد پر ہندوستان کا تقابل امریکہ کے ساتھ کیا اور کہا کہ دیگر ممالک کے برعکس ہندوستان نے وبا سے بہتر طریقے سے نمٹا ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر عائد کردہ پابندیوں کے خلاف برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ برطانیہ اور جرمنی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی کے باوجود احتجاج کرنے پر پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کورونا کی تیسری لہر کے دوران لاک ڈاؤن کے خلاف یورپ کے دیگر ممالک آسٹریا، بیلجیم، کروشیا، فن لینڈ، پولینڈ، رومانیہ، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ کیسل میں مظاہروں میں 20,000 سے زائد مظاہرین نے شرکت کی۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی۔ ماہرین فلکیات کے مطابق چہارشنبہ 24 مارچ کو چاند عین خانہ کعبہ کے اوپر آئے گا اور اس دل فریب منظر کو عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ چاند کا خانہ کعبہ کے اوپر آنے کا یہ ایک سال میں دوسرا واقعہ ہوگا۔ سعودی عرب کے ماہر فلکیات اور جدہ میں فلکیاتی ایسوسی ایشن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا منظر اس وقت ظاہر ہوگا جب چاند مکہ معظمہ کی طرف جھکے گا۔ وہ چاند کے زوال کا درمیانی لمحہ ہوگا۔ دوسرے فلکیاتی مظاہرے کی نسبت چاند اس وقت تیزی کے ساتھ حرکت کرتا اور اس کا رنگ تیزی سے بدلتا ہے۔ 24 گھنٹے میں چاند اوسطاً 6 درجے کے حساب سے جھکتا ہے۔ سال میں چاند 12 بار اپنا چکر لگاتا ہے، مگر خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا منظر کم ہی ہوتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے MLC گریجویٹ نشستوں پر کامیابی کے بعد ناگرجنا ساگر حلقے کے ضمنی انتخاب پر توجہ مرکوز کی ہے۔ چیف منسٹر نے MLC کی 2 نشستوں کو وقار کا مسئلہ بنا کر وزراء اور عوامی نمائندوں کو انتخابی مہم میں جھونک دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ KCR اور ان کے فرزند KTR روزانہ انتخابی مہم کی نگرانی کر رہے تھے اور انتخابی سروے کے اعتبار سے حکمت عملی تیار کی اور آخرکار دونوں نشستیں TRS کے حق میں رہی۔ یہ کامیابی موجودہ صورتحال میں TRS کے لیے اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ وہ دوباک میں کامیابی کے بعد BJP نے حکومت کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا۔ 2023 میں اقتدار کے نشانے کے ساتھ BJP کی قومی قیادت تلنگانہ میں سرگرم ہو چکی تھی۔ BJP کے بڑھتے قدم روکنے میں MLC الیکشن نتائج کامیاب ثابت ہوئے۔ TRS نے نہ صرف نلگنڈا، ورنگل اور کھمم کی اپنی نشست کو دوبارہ حاصل کیا بلکہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور محبوب نگر کی MLC نشست کو BJP سے چھین لیا۔ سابق وزیر اعظم نرسمہا راؤ کی دختر وانی دیوی کو اچانک امیدوار کے طور پر اعلان کیا گیا جبکہ وہ عوامی خدمات کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتی۔ KCR نے گھریلو خاتون کو امیدوار بنا کر انہیں کامیابی دلا کے خود کو ایک کامیاب سیاستداں پھر ایک بار ثابت کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں رات کے کرفیو کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ علاقے میر چوک میں بھروسہ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالانکہ ریاست تلنگانہ اور شہر حیدرآباد میں کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے لیکن پولیس رات کے کرفیو کا منصوبہ نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے علاوہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں بھی کورونا کے بے تحاشا کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں لیکن یہاں پر کرفیو سے متعلق کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ محمود علی نے کہا کہ حیدرآباد کی عوام اس وبا پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے جب وہ احتیاطی تدابیر بشمول ماسک کا استعمال اور صفائی پر توجہ دیں۔ انہوں نے پرانے شہر کی عوام سے اپیل کی ہے کہ کثیر تعداد والی تقاریب میں شرکت سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر میں دیکھا جا رہا ہے کہ کم از کم 1000 یا 2000 افراد پر مشتمل شادی و دیگر تقاریب کا عمل جاری ہے جس سے کورونا پھیلنے کا خطرہ لاحق ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کرفیو نافذ کرنے سے عام زندگی مفلوج ہو جاتی ہے اور غریب اور تاجر پیشہ افراد اس سے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر کے اسکولوں میں کورونا کے کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور اندرون 2 دن اسکولز اور مدرسوں کو بند کرنے سے متعلق قطعی فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں نے جاریہ سال جون تک گھر سے کام کرنے ملازمین کو ای میل روانہ کر دیے ہیں اور واضح کیا کہ اگر صورتحال معمول پر نہیں آتی ہے تو گھر سے کام کی مدت میں مزید توسیع کی گنجائش رہے گی۔
ملازمین کو مزید چند ماہ کے لیے گھر سے کام کرنے تیار رہنا چاہیے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد گھر سے کام کاج کے کلچر میں اضافہ ہوا ہے اور آئندہ چند ماہ مزید گھر سے کام کاج کی ہدایت پر ملازمین میں اکتاہٹ پیدا ہونے لگی ہے، کیونکہ گھر سے کام کا اب 1 سال گزر چکا ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے مغل پورے میں آج رات اس وقت ہلکی سی کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایک اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے کم عمر لڑکے کو اشرار نے زد و کوب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 15 سالہ نوجوان ساکن تالاب کٹا آج رات علاقے مغل پورے میں اکثریتی طبقے کے علاقے میں داخل ہو کر راشن کے چاول خریدنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بعض افراد نے اس کی تصویر کشی کی اور زد و کوب کیا۔ اس واقعے کے بعد نوجوان نے بھی اپنے حامیوں کو علاقے میں طلب کر لیا اور دونوں گروپس کے درمیان ہلکی سی دھکم پیل ہوئی۔ اس کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس مغل پورے نے دونوں گروپس کو منتشر کر دیا اور حالات اب معمول پر آ گئے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت اٹلا راجندر نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر میں کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر تلنگانہ میں بھی چوکسی اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور تلنگانہ کا زیادہ تر حصہ مہاراشٹر کی سرحد سے متصل ہے۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کئی باشندے ممبئی، بھونڈی اور سورت میں ملازمت کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر سے آنے والے افراد کے سبب تلنگانہ میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ کورونا کے بارے میں عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ چوکس رہیں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات پر عمل کریں۔ 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور 45 سال کے ایسے افراد جو مختلف امراض کا شکار ہیں، انہیں کورونا ویکسین دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام افراد کو ٹیکہ اندازی کے بغیر کورونا پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ شمشاباد کے پالا مکلا میں واقع جیبا پھولے گروکل اسکول کی کورونا سے متاثر طالبات کی تعداد 44 تک جا پہنچی ہے۔ 3 دن پہلے بعض طالبات بیمار پڑ گئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے ان کا کووڈ کا معائنہ کروایا۔ اس اسکول میں تقریباً 900 طالبات ہیں جو 6ویں تا 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ہیں۔ تقریباً 500 طالبات کے معائنے کروائے گئے، جن میں سے 23 طالبات 3 دن قبل مثبت پائی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے آج کہا کہ مزید 21 طالبات کورونا سے متاثر پائی گئی اور چند طالبات کی رپورٹ آنا باقی ہے۔ اسکول کی بقیہ 400 طالبات کے کورونا معائنوں کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا سے متاثر طالبات کو الگ تھلگ رکھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر معلمہ نے کہا کہ میڈیکل اسٹاف کی نگرانی میں متاثرین کو تغذیہ بخش غذا فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی دوران پرانے شہر کے راجنا بولی BC ہاسپٹل میں 70 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں 9 مثبت پائے گئے۔ ان میں 7 طلبہ اور 2 اسٹاف ارکان شامل ہیں۔ وائرس سے متاثر افراد کا علاج الگ تھلگ رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران تلنگانہ میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ جاری ہے۔ ریاست میں روزانہ نئے معاملات 400 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہمارے سماج کا تاریخی پہلو ہے کہ خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کو غلام یا پھر ان سے کمتر نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو خواتین سے حسن سلوک کرے۔ ہمیں کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم خواتین پر ظلم و زیادتی کریں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اس سے صالح معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا۔ صدر مجلس آج زہرا نگر میں بھروسہ سینٹر کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کورونا وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد ملک بھر میں جنتا کرفیو کے نفاذ کا آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ 22 مارچ 2020 کو کووڈ وبا کے متعلق شعور بیدار کرنے، طبی عملے سے اظہار یگانگت کرنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے 1 دن کے لیے جنتا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تاہم چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ریاست میں 23 سے 31 مارچ تک لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیا تھا۔ اس دن ریاست میں بیک وقت کورونا کے 5 پازیٹیو واقعات رونما ہونے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ سرحدوں کو بند کر دیا گیا تھا، حمل و نقل مسدود کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد مرکزی حکومت کی جانب سے 25 مارچ سے ملک بھر میں 23 روزہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں 15 اپریل تا 3 میں، تیسرے مرحلے میں 4 تا 17 میں اور آخری مرحلے میں 18 تا 31 میں لاک ڈاؤن میں توسیع کی گئی تھی۔ 1 جون سے ان لاک مرحلے کا آغاز ہوا تھا۔